الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ جو سورہ نوح کی آیت نمبر 10 ہے، جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم قحط کا شکار ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور کہنے لگی حضور اب ہم کیا کریں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو، اس لیے کہ وہ بے شک گناہ بخشنے والا ہے۔ یاد رکھے انسان کا سب سے زیادہ تعلق اس کے رب کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اسے واپس اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ انسان کی ابتدا بھی رب کریم کی ذات ہے اور انتہا بھی رب کریم کی ذات ہے۔ انسان دنیا میں جتنے پیچ و تاب کرتا ہے، جتنے بھی دنیا داری کرتا ہے اور جتنے بھی معاملات میں وہ وقت گزارتا ہے وہ ساری عارضی ہے، وقتی ہے۔ اگر انسان کا یہ ذہن بن جائے کہ میں نے اپنے تعلقات کو، اپنے معاملات کو اپنے رب کے ساتھ صحیح رکھنا ہے، تو پھر لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان کے دلوں میں خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، خوف خدا نصیب ہوتی ہے، تو بندوں کے ساتھ ان کے معاملات خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کسی سے فریب نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، کسی کے ساتھ بددیانتی نہیں کرے گا، اور جب یہ اپنے آپ کو آزاد سمجھے گا اور یہ اپنی مرضی سے معاملات کو چلائے گا تو پھر خرابی پیدا ہوگی، پھر غلطیاں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو رشتہ ہے اس میں انسان کی کچھ کمزوریاں آڑے آ جاتی ہے،
ان سے کوئی گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہے، ان غلطیوں کے بعد انسان کا اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں وظیفہ دیا ہے اسے استغفار کہتے ہیں۔ استغفار ویسے تو اس کا لغوی معنی تو ڈھانپنا ہوتا ہے، یہ غفر سے بنا ہے، لیکن اس کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جو گناہ انسان سے ماضی میں ہو جائے اس سے معافی چاہنے کا نام استغفار ہے۔ کچھ لوگ توبہ اور استغفار کے لفظ کو اکٹھا بولتے ہیں، لیکن توبہ کا یاد رکھے، توبہ کا معنی ہوتا ہے آئندہ گناہ نہ کرنے پر وعدہ کرنا کہ مولا اب گناہ نہیں کروں گا، معاف کر دے، وعدہ کر تو اب نہیں کروں گا، تو اسے توبہ کہتے ہیں۔ اور استغفار کا معنی ہوتا ہے پچھلے گناہوں سے اللہ کے حضور معافی مانگنا، اور اللہ تعالیٰ نے اس استغفار کو بڑا پسند کیا ہے، بڑا پسند فرمایا ہے۔ یہ استغفار کے جملے رب کریم کو اتنا پسند آیا کہ رب کریم اپنے محبوب کو حکم دیا، کہا محبوب آپ بھی میری بارگاہ میں استغفار کریں، کیونکہ استغفار خود ایک عبادت ہے، تو یہ عبادت کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھی ارشاد فرمایا۔ جب فتح مکہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے محبوب جب اللہ کی مدد آئی تو پھر فتح نصیب ہوئی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ